السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ جامع رحمانیہ کے درخشندہ پھولوں اور ستاروں، اور اساتذہ کرام، شیوخ اعظام، پہلے تو میں مشکور ہوں برادر مکرم مولانا احمد مدنی صاحب حافظہ اللہ اور فضیلت الشیخ قاری ذیشان مدنی صاحب، ذیشان مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مدیر التعلیم جامع رحمانیہ، جنہوں نے اس پر رونق اور بابرکت محفل میں مجھے اس منصب کے لیے دعوت دی، اس کے لیے میں اتنی ذہانت یا قابلیت تو نہیں رکھتا، یہ ان کی حسن ظرفی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیوخ کی محبت قبول فرمائے، اور دل خوش ہوا ہے آپ احباب کے بیانات سن کے، ذوق، جذبہ اور شوق دیکھ کر۔ میری دعا ہے اللہ میرے بھائیوں کے انداز میں، لہجے میں، ضبط میں، حسن بیان میں، لسان میں مزید برکات کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی برکت سے لوگوں کو عزتیں اور شانیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگ یقیناً انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بڑے ہی خوش نصیب اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ مدارس میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر بچہ نہیں آ جاتا، جس کو اللہ چن لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی اور محبت کا ارادہ کرتے ہیں نا، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ سکول میں پڑھنے والے جو سکول پڑھتے ہیں، نماز کے بھی قریب نہیں جاتے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مدرسے میں پڑھنے کی توفیق عطا کی، آپ کے والدین کو ہمت دی کہ وہ کمائی کر کے، محنت کر کے آپ پہ خرچ کرتے۔ آپ کو ان کی محنت اس پرفتن دور اور مہنگائی کے دور میں ان کی خون پسینے کی کمائی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بڑے ایسے بچے ہیں جن کو والدین کہتے ہیں جاؤ کما کے لاؤ، مہنگائی بہت ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن آپ کے والدین انہوں نے آپ کو مدرسے میں چھوڑا ہے پڑھنے کے لیے، خود محنت کرتے ہیں۔ شدت کی گرمی میں آپ اے سی میں بیٹھ کر
اس فضا میں بیٹھ کر، صاف ستھرے ماحول میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، انتظامیہ، اساتذہ دن رات آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، آپ کے والدین آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اتنی گرمی کی شدت میں۔ باہر 5 منٹ کھڑے ہو کے دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے گرمی کتنی ہے۔ ان میں سے کتنے ایسے بھائی ہوں گے جن کے والدین ذمہ دارا کرتے ہیں، مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں۔ حضرات، میں آپ احباب سے سب سے پہلی گزارش یہی کرنا چاہوں گا، اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہاں آپ ادھر یہ صفوں میں بیٹھے، میں ان میں مستقبل کے خطبات دیکھ رہا ہوں، میں آپ میں مستقبل کے شیخ الحدیث دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے، میں آپ کی صفوں میں مستقبل کے نامور قرہ اکرام دیکھ رہا ہوں، خطبات دیکھ رہا ہوں۔ انہی مدارس سے پڑھ کے ہم اسٹیج پہ جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائے، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ جب خود عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے، انشاءاللہ آپ کی زبان میں اثر ہو، آواز سادہ بھی ہو، لہجہ سادہ بھی ہو، آپ کی بات میں اثر ہوگا، آپ کے بیان سے لوگوں کا رویہ بدلے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی برکت سے بڑی بڑی قوموں کو تبدیل کر دی، بڑے بڑے بگڑے معاشرے میں اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، ٹی وی پر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، تبدیلی کیسے آتی؟ ان کے لیے پیغام ہے، یہ آپ احباب نے ایوانوں تک اس بات کو پہنچانا ہے، آپ کی محنتوں سے پہنچے گا کہ تبدیلی صرف اور صرف اللہ کے قرآن سے آ سکتی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آ سکتی ہے۔ کیسے تبدیلی آتی؟ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، جو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی کتاب یہ جس تختی پہ رکھی جاتی ہے، آپ اس تختی کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جس ریل پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس ریل کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جس الماری میں قرآن رکھا جاتا ہے، اس الماری کا احترام کرتے ہیں۔ جس چیز کا تعلق قرآن پاک سے، نبی پاک کی حدیث سے جڑتا گیا، اللہ رب العالمین اس چیز کو شان عطا کرتے گئے، بلندیاں، رفتیں، مقام عطا کرتے گئے۔ ایک لکڑی وہ ہے جو فرنیچر کے کام آتی ہے، جس سے کرسی بنتی ہے، جس سے پلنگ بنتا ہے، بیڈ بنتا ہے۔ ایک لکڑی وہ ہے جو آپ سامنے رکھ کے مسجد میں قرآن رکھ کے اس پہ پڑھتے ہیں، اس کا ہر بندہ ادب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ قرآن کا تعلق جس مہینے سے جڑا، اللہ پاک نے سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن پاک کا تعلق جس رات سے جڑا، اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے افضل عبادت قرار دے دی۔ قرآن کا تعلق جس حجرے سے جڑا، نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس غار سے جڑا، اللہ نے اس غار کو ساری غاروں کے سردار بنا دیا۔ جس پہاڑ سے جڑا، اللہ پاک نے ان پہاڑوں کو ساری کائنات کے پہاڑوں سے بلندیاں اور شان عطا کر دی۔ جس مکے میں نازل ہوا، اللہ پاک نے اس شہر مکہ کو سارے شہروں کا سردار بنا دیا۔ جس مدینے پہ نازل ہوا، وہ مدینہ بھی سب سے اعلیٰ، اور جس سینے پہ نازل ہوا، وہ سینہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اور آج جس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے اس سینے کو، اس طالب علم کو کائنات کا سب سے عظیم طالب علم کہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین فزکس پڑھانے والا، پڑھنے والا نہیں ہے، انگلش، کیمسٹری، سائنس، اردو، کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں
جو پڑھنے پڑھانے والا سب سے بہترین اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین اگر کسی کو کہا ہے وہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اگر پیسے کی وجہ سے عزت ملتی نا، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرے کہ مولوی بن کے کیا کریں گے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہوگا۔ اگر پیسے سے عزت ملتی تو قارون سب سے بڑا عزت والا ہوتا، اگر سرداری سے عزت ملتی تو ابو جہل بہت بڑا عزت والا ہوتا، اگر وہ حسن و جمال کی وجہ سے عزت ملتی تو ابو لہب عزت والا ہوتا، کالے رنگ کا بلال شان والا نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے عزت عطا کی ہے قرآن کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے کئی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کو سینے سے لگانے کی وجہ سے اللہ پاک نے بلال جیسے رنگ کے کالے زمین پہ چلتے ہیں اور آسمانوں پہ اس کے قدموں کی آواز حوریں سنتی۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے دربار کی طرف جا رہے ہیں، دربار رسالت کی طرف۔ صدیق اکبر کے ہاتھ میں حضرت ابو سفیان کا ہاتھ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے، ابھی اعلانیہ مسلمان نہیں ہوئے، خفیہ طور پہ۔ ایک دو ساتھیوں کو پتہ ہے، حضور علیہ السلام کو پتہ ہے، ابو بکر صدیق کو پتہ ہے ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں۔ راستے میں نا حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال نے جب ابو بکر صدیق اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آتے دیکھا تو حضرت بلال کہنے لگے، ان کو اپنی سزائیں یاد آ گئیں جو توحید کی خاطر انہوں نے قرآن کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر تپتے کوئلوں پر لیٹتے رہے، ان کی جسم کی چربی پگھل جایا کرتی، وہ سزائیں یاد آ گئی جو امیہ دیا کرتا تھا۔ کہنے لگے ابو بکر ابھی کوئی تلوار ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو ابو سفیان کی گردن اتار سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو جھڑک دیا، خاموش کروا دیا، بلال خاموش، آپ کو پتہ نہیں بات کا، ایسے ہی ابو سفیان کے بارے میں باتیں کری جا رہے ہو۔ سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے نا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر بلال سے کیا بات ہوئی، کیوں غصے ہو رہے تھے بلال سے؟ کہا اللہ کے رسول ابو سفیان کے بارے میں باتیں کر رہا تھا بلال، اور میں نے خاموش کروا دیا، جھڑک دیا۔ ہائے جو حضور نے بات کہی سارا دن وہ بات کرتا رہوں، اس کا حق ادا نہ ہو، اتنی لذت ہے اس بات میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو اندازہ نہیں بلال کی عظمت کیا ہے، ابو سفیان کی وجہ سے بلال کو جھڑک کے آئے ہو، آپ کو اندازہ نہیں بلال کی عظمت کیا ہے۔ بلال نے اسلام کی خاطر بڑی مارے کھائی، کس کو ناراض کر کے آئے ہو؟ بلال ناراض ہو گیا تو عرشوں کا خدا ناراض ہو جائے، بلال ناراض ہو گیا تو رب العالمین ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بلال کو عظمت کس وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے ملی نا۔ اس لیے غلام ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے عزتیں عطا کی، شانیں عطا کی۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، جا رہے ہیں، رستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رونے لگ گئے، سپاہی ساتھ ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین اتنا روئے، اتنے جلدی جوان بہادر انسان، بڑے بڑے ازمائشوں کے مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، کبھی عمر کو روتے نہیں دیکھا، آج اتنا رو کیوں رہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رو کے اٹھے تو سفر شروع کیا۔ ایک ساتھی نے ہمت کر کے پوچھا امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا،
میں اسی درخت کے نیچے اپنے باپ کے ساتھ بکریاں چرانے آیا کرتا تھا. میں تھک جاتا, مجھے بکریاں چرانے کا بھی طریقہ نہیں تھا. تھک کے میں اس درخت کے نیچے لیٹ جاتا, مجھے نیند آ جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر فاروق کہنے لگے, اللہ پاک نے مجھے شان کس وجہ سے عطا کی ہے. میرا باپ کہا کرتا ہے, اے عمر تو زندگی کیسے گزارے گا, تو معاشرے میں کس طرح رہے گا, تمہیں تو بکریاں چرانے کا بھی طریقہ نہیں آتا, ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا. عمر فاروق کہتے ہیں پھر اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا, حضور تشریف لائے, اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا, ہم نے قرآن و سنت, قرآن و حدیث کو سینے سے لگایا, قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا, وہ علم جو آج آپ جامعہ رحمانیہ میں حاصل کر رہے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جس عمر کو بکریاں چرانے کا بھی طریقہ نہیں تھا, آج اللہ نے 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. کس وجہ سے؟ قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے, قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے. بے شمار مثالیں ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا. میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں. اپنے آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں آپ سے ملتمس ہوں, آج وقت ہے, اپنے وقت کی قدر کریں, قرآن سے مخلص ہو جائیں, نبی پاک کے فرمان سے مخلص ہو جائیں. اللہ دنیا اور آخرت میں عزتیں بھی عطا کریں گے, رزق بھی عطا کریں گے, شانیں بھی عطا کریں گے. اللہ پاک جن بھائیوں نے بیانات کیے ہیں ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا فرمائے. اللہ علم میں, عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو آنے والے وقت کے مبلغ اور داعی بنائے, زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.